اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد نصر اللہ حسن صاحب، چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ ضلع خانیوال، وہ آئیں اور قرآن و سنہ کے حوالے سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعون اللہ نبتدی و ایاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے انبار ہوں والی بتہا، حبیب کبریا، محبوب خدا، پیکر حسن و رضا، محور جود و سخا، منبع رشد و ہدا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، قابل صد احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن مبارک کی ایک آیت جو آپ احباب نے سنی ہے، اسی حوالے سے چند ایک معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ انسانیت کی فلاح کے لیے رب العالمین نے 1,00,000 سے زائد انبیاء و رسل کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ آخر پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے آنے کے بعد کائنات کے خالق و مالک اللہ نے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ جب محبوب تشریف لائے تو رب العالمین نے اعلان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما دیجئے۔ اور تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصاب اپنی مرضی کا ہوگا۔ پیغام رب کی طرف سے آیا تھا کہ آپ مبلغ اعظم ہیں، آپ مفسر اعظم ہیں، آپ مفکر اعظم ہیں، آپ محدث اعظم ہیں، آپ ساری کائنات سے اعلیٰ و بالا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جو آپ نے نصاب بیان کرنا ہے وہ نصاب بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تبلیغ کی ڈیوٹی بھی اللہ کی طرف سے، اور تبلیغی نصاب بھی رب العالمین نے آسمان سے ہی نازل فرمایا ہے۔ اور جب اللہ کے پاک پیغمبر تبلیغ فرما رہے تھے تو تب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبوت والا کام وہ آئمہ کے سر پر موجود ہے، امت محمدیہ کے سر پہ موجود ہے۔ اس بوجھ کو محبوب کائنات علیہ السلام نے آپ کے اور میرے کندھوں پر سجا دیا، اور محبوب نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایک آیت بھی پہنچے، اس کو ڈیلیور کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور احباب، میں اس سے بڑھ کر اگلی بات کرنے جا رہا ہوں۔ سینہ تھام کے، کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کر، دماغوں کی تختیوں پہ منقش کر کے لے جائیے۔ جو بندہ قرآن و سنہ کے بارے میں بات کرتا ہے
اسے آنکھیں کھول کر حدیث کی روشنی میں شریعت کے دستور میں دیکھنا چاہیے۔ محبوب جا رہے تھے، ساتھ فرما رہے تھے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ میرے صحابہ، میں جا رہا ہوں، تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ذلت سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، رسوائیوں سے نکلنا چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، رفعتیں چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن لے کر، دوسرے میں محمد کا فرمان لے کر اس کو تھام کے اس پیغام کو پہنچانے کا عزم تم کر لو، اللہ گمراہی کے سارے دہانوں کو بند کر کے رکھ دیں گے۔ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری سننا۔ قرآن و سننا۔ اور میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، کعبہ کے رب کی قسم، اگر صرف ابتسام الہی ظہیر کی یہ جماعت ہوتی تو ہم شاید چھوڑ دیتے، لیکن اس جماعت کا تعلق محمد عربی کے ساتھ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن و سننا۔ ابو بکر صدیق نے خلافت کے منصب پہ بیٹھ کر اعلان فرمایا، محبوب نے قرآن و سننا دیا ہے، ہم نے اس دامت کو چھوڑنے کا نہیں، مضبوطی سے تھامنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اور صدیق اسی لیے بنے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سننا کو سینے سے لگایا تھا۔ فاروق اعظم نے ساری زندگی کریا کریا، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر قرآن و سننا کا پرچار کیا ہے۔ ذی-النورین بننے والا وہ بھی قرآن و سننا کو ہی تھامتا ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، میرے محبوب نے خلافت کی قمیض پہنائی ہے اور فرمایا تھا لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، قرآن و سننا کو تھامتے ہوئے قمیض نہ اتارنا، خون دینے کی بات آ جائے تو گلا کٹوانا برداشت کر لینا، قرآن و سننا سے پیچھے نہ ہٹنا۔ علی المرتضیٰ نے قرآن و سننا کا پرچار کیا ہے۔ احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے، جیلوں کو دیکھا، ایک ہی لفظ تھا کہ ہمارے سامنے قرآن و سننا موجود ہے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کئی سال تک بند کوٹھڑیوں میں موجود رہے، کہا تم چھڑوانا چاہتے ہو قرآن و سننا کو، ہم نے وہ سبق سیکھا ہے، گلے کٹ سکتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ہم قرآن و سننا کو چھوڑنے والے، اب بول لو چھوڑنے والے۔ پھر اختلاف کی بات آتی ہے، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اولی الامر، اپنے امام کی اقتداء کرنی ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ ایسے ہی جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، تمہارے امام کے ساتھ کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب جھگڑا تنازع ہو جائے تو تنازع میں امام کو نکال دیجئے، پھر قرآن و سننا کی طرف واپس پلٹ آئیے۔ قرآن و سننا تو وہ مشن ہے جو رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے، تم چھڑوانے کی بات کرتے ہو، کعبہ کے رب کی قسم، قرآن و سننا کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور میرے اکابر، میرے سلف صالحین، بزرگ علماء کرام، محدثین کی جماعت نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، قرآن و سننا کو۔ پھر قرآن و سننا کی آبیاری کرتے ہوئے میرے قائد نے خون پیش کیا ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن و سننا کے بارے میں جو کہتے ہیں 7 لفظ اہل حدیث لکھواؤ، میں کہتا ہوں اہل حدیثوں کی تو پہچان میرے قائد نے کروائی ہے۔ علامہ شہید سے پہلے کہاں تھے تم؟ علامہ شہید سے پہلے پاکستان کی دھرتی پر اہل حدیثوں کو لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا کرتے تھے۔
میرے قائد نے کہا تھا یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے اور اہل حدیث کے مشن کا نام ہے قرآن و سنت۔ اگر اہل حدیث میرے قائد نہیں ہے، اللہ کی قسم پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسی علم کو اٹھاتے ہوئے آج ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم پاکستان کی فضاؤں میں قرآن و سنت کے پرچم کو لہرائیں۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوا جسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، پی ٹی آئی نے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، بڑی بڑی جماعتوں نے بڑے بڑے عہدوں کی آفر کی، پاؤں کے جوتے کی نوک پہ ٹھکرا کر کہا یہ تمہاری وزارتیں ایک طرف، دوسری طرف رب کا قانون ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہم قرآن و سنت مومنٹ کے لیے تن من دھن قربان کر سکتے ہیں، مگر کسی کی غلامی کو اختیار کر سکتے؟ سینیٹر کی سیٹ بھی موجود ہے، وزارتوں کی آفریں بھی چل رہی ہیں، بڑی بڑی آفریں ہو رہی ہیں، لیکن ان سب آفروں کو ٹھکرایا جا رہا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے پرچم کو لہرانا چاہتے ہیں۔ آج میری قیادت میرے ضلع میں موجود ہے، میں اپنی قیادت کی موجودگی میں آپ سے تجدید عہد کروانا چاہتا ہوں۔ کیا قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اگر آپ نے یہ عزم کر لیا ہے، کعبہ کے رب کی قسم پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کر سکتی؟ آخر دعوانا الحمدللہ۔